اس کے اندر آج نا یوم تکبیر کا دن ہے، تو یوم تکبیر والا دن نا ہمارا ایٹمی ملک بنا تھا، تو آج نا اندرونی طور پر جو ہماری حکومت ہے یہ سی ٹی بی ٹی کے اوپر معاہدہ کرا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے سی ٹی بی ٹی میں کیا ہے؟ سی ٹی بی ٹی میں یہ ہے کہ جو ہمارا ایٹمی اثاثہ ہے نا یہ انڈیا کی نگرانی میں دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ آئی ایم ایف کی شرطوں میں شرط یہ بھی ہے، اور اندرونی طور پر اس وقت ہمارا جو ملک کے اندر ہمارے سیاستدان ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی گورنمنٹ بنی ہیں وہ ساری ہی یہودیوں کے طرز عمل پہ چلنا چاہتی ہیں۔ قرآن یہ کہتے ہیں کہ یہودی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان نے جو ہے وہ آلموسٹ اپنے جو 25 سال ہیں اب ہو گئے اپنے نیوکلیئر ویپنز کا ٹیسٹ کیا۔ 28 مئی 1998 کا دن تھا، اور مجھے یاد ہے میں اس وقت ہم بچے تھے، اسکول جا رہے تھے۔ اس میں سیلیبریٹ ایک آپ نے دن بنایا جس میں پورے ملک نے سیلیبریٹ کرا، فرونٹلی سیلیبریٹڈ، یعنی کہ بالکل جوش اور جنون اور بالکل اس کو کہتے ہیں ریلیجس فرور کے ساتھ سیلیبریٹ۔ کیا بدتمیزی ہے یار، اور کیا بیوقوفی، اور کیا بدتمیزی تو نہیں کہوں گا، ویری جوونائل، کیونکہ اور کچھ ہے نہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے پاکستان میں۔ یار کیا سیلیبریٹ کریں گے وہ لوگ؟ اب 1 ارب سے زیادہ کی پاپولیشن ہے، ہم ہے 17 کروڑ۔ ایک مفروضہ بڑا بھیانک، لیکن زندگی ہے، یہ سب چلتا ہے۔ سوچ لیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے، آپ کا 18 کروڑ گیا، آپ نے 4 گنا زیادہ برباد کر دیا۔ کتنا؟ 80 کروڑ، وہ پھر 20 کروڑ کا ملک ہے۔ تو ہوش کے ناخن لیں، یہ پاگلوں کا ادھر ایک ہجوم ہے، یہ ایک عجیب طرح کا کنوین، یہ واحد قوم ہے جو اپنی بربادی کی خبروں کا جشن مناتی ہے۔ اگر آپ نیوکلیئر ہتھیار یا میزائل یا اس طرح کی چیزیں اس مقصد کے لیے بنائیں کہ یہ مرنے کے اسباب ہیں، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ قوم کے خزانہ خالی کر کے، عوام کا پیٹ کاٹ کے، ان کو فاقوں مار کے، ان کو تعلیم سے محروم کر کے، ان کو صحت کی ضروریات سے محروم کر کے، ان کو زندگی کی تمام جو چیزیں جو باقی دنیا کے شہری انجوائے کر رہے ہیں ان سے محروم کر کے، تو آپ جو ہے وہ ایک ہتھیار بنا دیں اور آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہے اور اب ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سٹیزنز، آپ کے شہری جو ہیں ان کو حقوق حاصل نہیں ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو اس طرح کے ہتھیار آپ کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کی یوز لیس قسم کی چیز بن جاتے ہیں، بلکہ لائبلٹی بن جاتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل جو ہے آپ کے سامنے سوویت یونین کی ہے۔ سوویت یونین جب اپنے عروج پہ تھا تو امریکہ سے اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیاروں کی تعداد زیادہ تھی، نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور اس سے جڑے ہوئے دیگر ذرائع اس کے پاس زیادہ مضبوط تھے۔ اس کی فوج جو ہے وہ عددی اعتبار سے جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بلکہ پورے ویسٹ کے مقابلے میں تھی، ہر چیز اس سطح پہ تھی۔ لیکن آپ یوں دیکھیں کہ جب سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کو کوئی ڈیفنس کی طرف سے کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تھا، یا امریکہ نے یا کسی ویسٹرن ورلڈ نے ان پہ حملہ کر دیا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے عوام کو ایک ایسی سطح پہ پہنچا دیا تھا کہ جہاں پہ عوام کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں اور ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو وہ ایڈریس کرنے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں جو کچھ میسل بن گئے، کچھ ہتھیار بن گئے، کچھ آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے وہ کیا کہتے ہیں جن کو شیخ رشید کہتا ہے وہ جناب ٹیکٹیکل وہ آپ نے بنا لیے، لیکن دوسری طرف آپ نے کام کا جو ہے اولیاء بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس وقت دنیا میں بھوک، ننگ، بے روزگاری، مایوسی میں پاکستان جو ہے اس کے مقابلے میں افریقہ سے بھی کوئی آپ ملک ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ ہو گیا تو قیامت آ گئی۔ تو یہ جو منافقانہ قسم کا اور تضادات سے بھرا ہوا ایٹیچیوڈ ہے، اس کی موجودگی میں آپ جتنے نیوکلیئر مرضی بنا لیں، اس میں جو کسی کام کی جو اٹھان ہوتی ہے اور اس کی جو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس کی جو آپٹیمزم ہوتا ہے وہ آپ کریٹ نہیں کر سکتے۔ تو پیسہ یہاں سے آئے گا تو وہاں جائے گا نا۔ بجٹ کیا ہے؟ پیسہ یہاں سے اٹھا کے وہاں، وہاں سے اٹھا کے وہاں، چونکہ اوپر سے کوئی بوری تو نہیں گرتی نا، وہی خزانہ ہے
جس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں وائزلی اور تھاٹفلی اور پورے جناب عقل مندی کے ساتھ. اب کیا آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی سیکیورٹی والے کہیں گے کہ نہیں نہیں جی یہ تو ہمارے کس طریقے سے آپ نے بجٹ کاٹ دیا, ہم تو چل ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ایک ڈیموکریسی کے اندر عوام کے مفاد کے لیے ڈیسیجن کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کی پارلیمنٹ کا, آپ کا قانون ساز ادارہ یا آپ کے منتخب نمائندے اس قابل ہیں کہ وہ سیکیورٹی سٹیٹ کو لگام دے سکیں. فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے تو وہ ٹریلینز آف ڈالر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اس دفاعی بجٹ پہ, جس کو دوسرے الفاظ میں دفاعی نہیں بلکہ آپ ایک کوئی اور نام دے سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں, چونکہ دفاع کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا, تو آپ پوری دنیا کراس کر کے دوسرے سرے پہ چلے جائیں تو وہ پھر دفاع نہیں بن جاتا بلکہ کچھ اور رہ جاتا ہے. دنیا میں ایسے کئی دیش ہیں جن کے پاس نیوکلیئر بام ہیں، لیکن اس میں سے ایک دو دیشوں کو چھوڑ دیں جیسے نارتھ کوریا اور پاکستان، تو باقی سبھی دیشوں کی اکانومی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے اور وہاں کے لوگ بھی خوشحال ہیں. جبکہ نارتھ کوریا میں تاناشاہی ہے اور وہاں کی کوئی خاص خبر دنیا میں نکل کر نہیں آتی ہے. وہیں دوسری طرف پاکستان میں جو حال ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. دنیا کے جتنے بھی دیشوں کے پاس نیوکلیئر بام ہے ان میں سے ایک بھی ایسا دیش نہیں ہے جو اپنے نیوکلیئر بام کا جشن مناتا ہو سوائے پاکستان کو چھوڑ کر، کیونکہ پاکستان ایک ایسا دیش ہے جس کے پاس کوئی بہت زیادہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے لیے وہ جشن منا سکے، کیونکہ جتنی بھی جنگیں انہوں نے بھارت کے ساتھ کری وہ ساری جنگیں ہارے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایسی خاص ٹیکنالوجی، انوویشن یا کوئی بھی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے جس کو لے کر وہ جشن منائے. لیکن اب پاکستان کے لوگوں کو بھی دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا ہے، خاص کر وہ لوگ جو تھوڑے ایجوکیٹڈ ہیں، انہیں اصلی دنیا کے بارے میں پتہ ہے کہ دیش دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ نیوکلیئر بام کا آخر ہم کیا کریں جب ہمارے پاس بیسک ضرورتیں پورے کرنے کے سادھن ہی نہیں ہیں. پاکستان کے ایک بہت ہی پاپولر لیڈر ہوئے ذوالفقار علی بھٹو، جنہوں نے اپنے ایک بھاشن میں کہا تھا کہ ہم بھلے ہی گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو وہ بات لگ بھگ سچ ہو گئی ہے. پاکستان کے پاس آج ایٹم بم تو آ چکا ہے لیکن پاکستان کی استھتی ایسی ہے کہ ان کو گھاس کھانے کی نوبت آ چکی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی کلیکٹیولی پاکستان ایز اے نیشن یہ نہیں سوچ پا رہا ہے کہ اس استھتی سے باہر کیسے نکلنا ہے. ابھی بھی وہاں غزوہ ہند جیسی ٹاپکس پر چرچا ہوتی ہے.